قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے جہاد کے حوالے سے ایک بات وضاحت کے طور پر فرمائی کہ اے ایمان والو اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ ثابت قدم رہو، صبر کرنے والے بنو، ڈٹے رہو، اور رابطوا، تیار رہو۔ یعنی رابطوا کے بہت سارے معنی محدثین نے، مفسرین نے بیان فرمائے کہ اللہ کے راستے میں ہمہ وقت چوکس رہنا، تیار رہنا، اس کو رباط کہتے ہیں۔ اب اس جملے کی وضاحت کے بعد حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، منتظر الصلاۃ من بعد الصلاۃ، نماز ادا کرنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا کہ کب وہ نماز آئے گی، اس کی فکر کرنا، اس کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرنا، اس کی ادائیگی کا خیال کرنا۔ کفارس اشتد بہ فرسہ فی سبیل اللہ علی کشجہ، کہ یہ اس شخص کی طرح ہے جیسے کسی شخص نے سرحد کی حفاظت کے لیے گھوڑا تیار رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر سارے اس کے لوازمات تیار ہیں، اور گھوڑا بھی تیار ہے اور مجاہد بھی تیار ہے کہ کب مجھے وقت ملے گا، کب مجھے حکم ملے گا اور میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ یعنی اس کی مثال اس فوجی کی طرح ہے جو پورے اسلحے کے ساتھ حاضر کھڑا ہے کہ کب مجھے حکم ملے گا اور کب میں اپنا معاملہ جو ہے وہ پورا کروں گا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنے والا اس مجاہد کی طرح ہے جو اپنے گھوڑے کے ساتھ تیار کھڑا ہے کہ کب مجھے حکم ملتا ہے۔ اگلا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصلی علیہ ملائکۃ اللہ، ایسے شخص کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، ایسے شخص کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، ما لم یحدث او یقوم، دو باتیں، جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھ نہ جائے، جب تک اس نے نماز پڑھی ہے اور اگلی نماز کے انتظار میں ہے، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے تصلی علیہ ملائکۃ اللہ، اس لیے یہ اگلی نماز کے انتظار میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْأَكْبَرِ، یہ رباط اکبر میں سے ہے۔ اس لیے میں نے رباط کی پہلے تشریح اور توضیح آپ کے سامنے رکھی کہ ہمہ وقت چوکس رہنے والا، تیار رہنے والا، ہر وقت حاضر کھڑا ہے کہ اپنی ڈیوٹی سے وہ غافل نہیں ہے، اپنی ذمہ داری سے وہ غافل نہیں ہے، اسے کہا گیا رباط اکبر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنے والا اس مجاہد کی طرح ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اور جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا، اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہو جاتا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی کو رباط اکبر کہا۔ کیوں؟ کہ وہ جہاد دشمن سے ہے اور یہ جو جہاد ہے یہ اس کا شیطان سے ہے۔ تو جس طرح ہم نے جمعے میں بھی تسلسل کے ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہمیں ظاہری دشمنوں کے حوالے سے چوکس رہنے کی تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا، ایسے ہی ہمارا وہ دشمن جو ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کی راہ سے دور کرتا، اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنے کا طریقہ بھی بتایا، اور اس کی پھر فضیلت بھی بیان کر دی کہ اگر تم اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرو کہ کب وہ نماز آئے گی۔ اور پھر ایک اور جملہ ہے کہ جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا رہے، جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا رہے کہ اب دوبارہ جاؤں گا، اب دوبارہ موقع ملے گا، مفہوم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں انتظار صلاۃ کی جو فضیلت ہے اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم